the Senate of Pakistan. چیئرمین صاحب میں پہلے اس کا کچھ ڈیٹیل بتانا چاہتی ہوں اگر آپ تھوڑی سی چیئرمین صاحب اگر آپ کی اجازت ہو. چیئرمین صاحب اس ریزولوشن کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سنیں جی. ریزولوشن ہاؤس میں جی پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ٹریلینز آف روپیز کی ان ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتی ہے. یعنی کہ بہت جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان سبسڈیز سے استفادہ کرتے ہیں. تو جو سوچ تھی, جو پالیسی لیول پر سوچ تھی, وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ جس میں سبسڈی جو ہے یعنی کہ حکومت جو رعایت دیتی ہے اس کو ہم ٹارگٹ کریں, یعنی کہ وہی لوگ اس سبسڈی سے استفادہ کریں جو کہ اس کے حقدار ہوں. اس کے لیے ایک اپنی نوعیت کا, پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا ایک اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل نظام بنایا گیا. اس نظام یہ تھا کہ فرنٹ اینڈ پہ دکانوں پہ دو قسم کی دکانیں تھیں. ایک دکانیں ایسی تھیں جیسے کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن, کینٹین سٹور ڈپارٹمنٹ جس کو CSD کہتے ہیں, جہاں پر تمام جو سامان ہوتا ہے وہ بار کوڈڈ ہوتا ہے, جس کی انوینٹری ڈیجیٹائز ہوتی ہے. ایک تو یہ سسٹم ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہوا. دوسری طرف یہ سسٹم ان کریانہ دکانداروں کے لیے بنایا گیا جو کہ گلی محلے میں, ہر گلی محلے میں 4-4 5-5 دکانیں ہوتی ہیں. اور وہاں پر کیونکہ ڈیجیٹائزڈ نظام نہیں ہوتا تو وہاں پر یہ سوچ تھی اور یہ سسٹم بنایا گیا کہ موبائل پوائنٹ آف سیل, یعنی کہ جو سیل کا کھاتا ہے, یعنی کہ دکان کا جو کھاتا ہے, اس کے لیے ایک موبائل ایپ بنا دی گئی. تو یہ دو قسم کی فرق دکانیں تھیں جن کی انوینٹری ڈیجیٹائز تھی. وہ ہم نے جیسے کہ میں نے ابھی کہا یوٹیلیٹی سٹور اور CSD سے شروع کیا, اور سوچ یہ تھی کہ اس کو ایک پلیٹ فارم بنا کے سب کے لیے کھول دیں گے, جیسے جو بھی منی مارٹس ہیں وہ بھی اس میں انٹیگریٹ کر سکیں. اور دوسری طرف جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی, ایک موبائل پوائنٹ آف سیل کریانہ دکانوں کے لیے تھی. جنوری 2022 سے لے کر دسمبر 2021 سے لے کر ہم نے اس کو بڑے تیزی سے اس کو پائلٹ کیا, ٹیسٹ کیا اور مرحلہ وار اس کو اسکیل اپ کیا. اور جب گورنمنٹ گئی تو ایک بڑے پیمانے پر اس میں ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی تھیں. اس پہ ہوتا کیا تھا, لوگ جو تھے اپنا شناختی کارڈ لے کے جاتے تھے, اپنا موبائل فون لے کے جاتے تھے, ان کا شناختی کارڈ ویریفائی ہو جاتا تھا, ان کو ون ٹائم پاس کوڈ آ جاتا تھا ان کے موبائل فون پہ. اور جو ون ٹائم پاس کوڈ ہے وہ فراڈ پریونشن کے لیے بہت اہم تھا. پیچھے اس کے نیشنل بینک کا سیٹلمنٹ سسٹم تھا, نادرا سے ویریفیکیشن کا سسٹم تھا, اور جو بھی ضرورت مند آتا تھا, جو ایلیجیبل ہوتا تھا, جو حقدار ہوتا تھا, چاہے اس نے 100 روپے کا سامان لینا ہوتا یا 500 روپے سامان لینا ہوتا تھا, اس فیملی کی ایک رعایت کی ایک انٹائٹلمنٹ تھی. جب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں چلایا تو وہ مہینے کی 1000 روپے تھی, اور جب ہم نے اس کو پنجاب میں دوبارہ سے چلایا تو اس کی مہینے کی فیملی کی, حقدار فیملی کی جو انٹائٹلمنٹ تھی وہ 2000 روپے تھی. تو بڑا اچھا یہ نظام تھا. 8% کمیشن دکانداروں کو بھی ملتی تھی. یہ بڑے غریب دکاندار ہیں جن کی جو انکم ہے وہ 20-30 ہزار سے کم ہوتی تھی. کابینہ نے 8% کمیشن اپروو کی تھی, اور یہ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا تھا. جو حقدار لوگ ہوتے تھے وہ بھی جا کر اور اپنی رعایت جتنے پاس ان کے, کیونکہ دہاڑی دار جو مزدور ہے وہ تو دن میں جتنا کمائے گا وہ گھر جاتے ہوئے اسی کا سودا لے کے جاتا ہے, اسی پہ اس کو رعایت مل جاتی تھی, آٹے پہ, دالوں پہ اور پکانے کے تیل پہ. اور جو دکاندار تھا اس کو 8% کمیشن مل جاتی تھی, تو ان کو بھی انسینٹیو تھا. اور بڑی تیزی سے یہ نیٹ ورک پھیلا جب ہم فیڈرل لیول پہ بھی کر رہے تھے. پھر جون 2002 میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا. پھر جب موقع ملا تو ہم نے اس کو پنجاب میں چلایا, اور پنجاب میں یہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے چلا کیونکہ لوگ اس سے مانوس ہو چکے تھے. اب
जो आटे की स्कीम जो चली है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। ये जो एहसास राशन रियायत का जो सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम था, ये कोई एक आध माह के लिए नहीं बना था, और इसमें हर गली मोहल्ले में, हर CSD में, हर यूटिलिटी स्टोर में ये मौका मिलता था लोगों को कि वो जाकर और अपनी रियायत ले लें। तो कोई लाइनें नहीं लगती थीं, कोई भीड़ नहीं होती थी, कोई लोगों की अमवात नहीं होती थी, कोई उनकी जो अना है, उनकी जो इज़्ज़त है वो मजरूह नहीं होती थी, लोग ज़ख्मी नहीं होते थे, कोई भगदड़ नहीं मचती थी। एक सिस्टम था, हर कोई अपने इज़्ज़त से अपनी गली के नुक्कड़ में जाके अपनी रियायत ले लेता था। नंबर 1। नंबर 2 जो फ़र्क ये था कि उनको जो 2000 रुपये की रियायत थी वो उसको तोड़ के भी ले सकते थे। 100 रुपये हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, उसने 500 रुपये कमाए, उसने 500 रुपये की शॉपिंग की और उस पर उसको रियायत मिल गई। तीसरा जो ये था, क्योंकि ये सिस्टम था बड़ी इसको डिटेल से हमने बनाया था, और इसके फ्रॉड प्रिवेंशन रूल्स जो थे वो बहुत मजबूत थे, क्योंकि इसको डिजिटली हम मैनेज करते थे, डिजिटली इसमें प्रॉब्लम्स हम देखते थे, तो फ्रॉड प्रिवेंशन रूल्स इसके बहुत ज़्यादा मजबूत थे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें गवर्नमेंट को कोई नहीं थी। इसकी स्केल अप जो था वो बहुत आसान था। इसमें लोग खुद ब खुद इनरोल कर रहे थे, लोग भी इनरोल कर रहे थे, दुकानदार भी इनरोल कर रहे थे। राशन के लिए हमने इसको शुरू किया, और जो सोच ये थी वो ये थी कि इसको हम फ्यूल के लिए भी, पेट्रोल के लिए भी इस्तेमाल करेंगे इसी सिस्टम को, और दवाओं के लिए भी इसी को इस्तेमाल करेंगे। दवाओं के लिए इसकी डिप्लॉयमेंट फार्मेसीज़ पे, और फ्यूल के लिए इसकी डिप्लॉयमेंट पेट्रोल पंप्स पे। तो पहले इसको फेडरल लेवल पर बंद किया गया, फिर इसको पंजाब में बंद किया गया, और पंजाब में तो ये भी कंसिडरेशन है कि क्या एक केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि मैं भी केयर टेकर गवर्नमेंट में रह चुकी हूँ एज़ फेडरल मिनिस्टर 2013 में, तो कवायद ज़वाबित से कुछ मानूस हूँ। क्या एक केयर टेकर गवर्नमेंट एक पिछली गवर्नमेंट का प्रोग्राम बंद कर सकती है और एक दूसरा